لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على النساء الدارين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ما دام طلوع النيرين لا سيما على بقية الله العظم أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة دائمة باقية متوالية متكاثرة على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من أول الدنيا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال إمامنا الباقر عليه السلام إنما شيعة علي هم المتبازلون في ولايتنا والمتحابون في المودتنا والمتزاورون في شيعتنا لأحياء أمرنا صلوات علیہ محمد. عزاداران سید الشہداء، حسب دستور گھڑی کے اس الارم کی طرح اور ایک منادی کی طرح جس طریقے سے میں نے مسلسل ہر مجلس کی ابتدا میں آپ کو متنبہ کیا ہے اور آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور ہر روز جیسے جیسے دن گزرتا رہا اور یہ مرحلہ عشق اپنے اختتامی منزلوں سے ہمکنار ہوتا رہا، میں ہر روز آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا کہ 2 دن بچے ہیں، 3 دن بچے ہیں، 4 دن بچے ہیں، اس طریقے سے. اور آج تو کہنے کی ضرورت نہیں، بس آج ہی کا جو دن ہے وہ دن ہے. آج تاسوعا ہے، عاشور سے پہلے کا دن. آج وہ شب ہمارے سامنے ہے، وہ رات ہمارے سامنے ہے کہ جس کی مہلت امام حسین نے مانگی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کربلا صفات کا مجموعہ ہے، کربلا اقدار ہے، کربلا ایک انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے کہ جہاں انسان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کے کردار نظر آئیں گے. ایک مکمل انسان کا جو کردار ہوتا ہے وہ پوری کربلا میں آپ کے سامنے. ایک شب کی مہلت حسین نے مانگی ہے، ایک شب اپنے بچوں کے بیچ میں رہنے کے لیے نہیں، ایک شب اپنے جوانوں کی حفاظت کے لیے نہیں، ایک شب جنگ سے بچنے کے لیے نہیں، ایک شب کی مہلت ہے تاکہ حسین اور اصحاب حسین اپنے اس خالق کے محضر میں کھڑے ہو جائیں.
اور وہاں اپنی آمادگی کا اعلان کریں۔ اس لیے مورخین نے جملہ لکھا ہے شب عاشور کے سلسلے سے، اور راویوں نے کتابوں میں جو جملہ ہے کہ کیفیت کیا تھی شب عاشور، حسین اور اصحاب حسین کے خیمے کی کیفیت کیا تھی، جملہ لکھتے ہیں بات الحسین و اصحابہ تلک اللیلہ لہم دوی کدوی النحل ما بینہم الراکع والسجود۔ کیفیت بیان کر رہا ہے مورخ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کے خیام کی، کہ خیام کی کیفیت رات میں کیا تھی، تو کہتے ہیں بات الحسین و اصحابہ، حسین اور ان کے اصحاب نے اس رات کو ایسے گزارا لہم دوی کدوی النحل، ان کے خیموں سے عبادت کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَبَيْنَهُمُ الرَّاكِعُ وَالسَّاجِدُ، ان کے درمیان میں کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی ذکر میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی عبادت پروردگار میں لو لگائے ہوئے تھا۔ کمال کے عابد ہیں یہ، توجہ کیجئے گا، کمال کے عابد ہیں یہ، کمال کے عبادت گزار ہیں، اور واقعی لطف عبادت تو اسی ماحول میں ملتا ہے کہ جہاں سامنے صبح ہوتے ہی موت انتظار کر رہی ہے اور یہ عبادت کر رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک یقین سے ہمکنار نہ ہو جاؤ۔ اللہ حسین اور اصحاب حسین کا یقین کس مرحلے پر پہنچا ہوا ہے، تلواریں چل رہی ہیں مگر اصحاب حسین یاد دلاتے ہیں مولا نماز کا وقت ہو گیا۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل مولا نماز کا وقت ہو گیا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، کون یاد دلا رہا ہے؟ وہ کہ کہتا مولا سب بچھائیے، ہم کھڑے ہیں، تیر آ رہے ہیں آئے، یہ نیزے آ رہے ہیں آئے، دشمن کے حملے ہو رہے ہو مگر یہ ہمارا سینہ آپ کے لیے آہنی دیوار ہے۔ یہ جو فرصت ہے ہمارے لیے، گفتگو کہاں سے کہاں پہنچی، میں فرصت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ایک دن اور ایک شب، یہ دن بھی گزر جائے گا، اور جیسے 9 دن 8 دن گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا کب ماہ محرم کے ایام اعضاء کب شروع ہوئے اور کب اپنے اختتامی مراحل تک آ گئے، کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں پتہ چلا۔ اور نہ جانے ہم میں سے کتنوں کو توفیق ہوئی کہ ہم نے حسین کو سمجھا ہو، حسین کی معرفت لی ہو، حسین کو درک کیا ہو، کردار حسین کو اور اقدار عاشورہ کو اپنے وجود میں اتارا ہو سکتا ہے خود میں اپنے لیے کہوں نہیں سمجھا حسین تک، پہنچا نہیں میں حسین تک، مگر یہ ایک شب بچی ہے، یہ ایک شب بچی ہے جیسے حسین اور اصحاب حسین نے گزاری ہے۔ آپ صحیح کیجئے، کوشش کیجئے، الصحیح منا والتوفیق من اللہ تعالی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد گفتگو جو میری مسلسل آپ کے سامنے تھی اس صفات شیعہ کے سلسلے سے، کہ اگر اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، تو ان صفات کو اپنے وجود کے اندر اتارو اور پھر دعویٰ کرو، اور اگر تمہارے وجود کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو پہلے ان صفتوں کو پیدا کرو پھر دعویٰ کرو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا تھا، 4 دن یا 5 دن ہو گئے ترجمہ کیے ہوئے حدیث کا، آج پھر سے ترجمہ کیے دے رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں بات تازہ ہو جائے۔ 7 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت انما شیعۃ علی، پہلی صفت ہم المتبازلون فی ولایتنا، شیعان علی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہم المتحابون فی المودتنا، وہ ہماری مودت میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے ہم المتزاورون فی شیعتنا لاحیاء امرنا، وہ ہمارے شیعوں سے آپس میں ملاقات کرتے ہیں تاکہ ہمارا امر زندہ ہو سکے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ الذین اذا غضبوا لم یظلموا، جب انہیں غیظ و غضب، جب وہ غصے کے شکار ہو جاتے ہیں تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ واذا رضوا لم یسرفوا، جب انہیں کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اسراف نہیں کرتے ہیں، نعمتوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ پانچویں صفت
صفت کیا تھی؟ چھٹی صفت برکتن علی من جاورو، اپنے ہمسایوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، وسلم علی من خالطو، اور جو ان سے آ کر کے ملتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے، ان کے لیے باعث سلامتی ہوتے ہیں۔ یہ 7 صفتیں ہیں جو ایک شیعہ کے اندر، ایک محب حیدر کرار کے اندر ہونی چاہیے۔ اب اپنے معاشرے پر غور کر لیجئے کہ جتنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو شیعہ بنتے ہیں، ان کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ میں آپ کو متبازل کے مرحلے تک لے کر کے آیا تھا۔ یہ حدیث بڑی طولانی ہے، اس پر گفتگو بہت طولانی ہے، ایک اشرے میں بات سمٹ جائے، وہ بھی جو مجھے وقت دیا گیا تھا آدھے گھنٹہ اور 35 منٹ کا دورے کی مجلسوں میں۔ ابھی متبازل کی منزل سے آگے نہیں بڑھا ہوں، ابھی صرف متبازل کی منزل سے میں آگے نہیں بڑھا ہوں، ابھی راہ ولایت باقی ہے، ابھی شیعت یعنی متزاور کی منزل باقی ہے، ابھی متحابون کی منزل باقی ہے۔ بہت ساری گفتگو بچی رہ گئی کہ جو میں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکا، میری کم توفیقی تھی، میری کم سعادت تھی، اور یہ مجھے وہ موقع فراہم نہ ہوئے کہ میں اس پر گفتگو کرتا۔ لیکن آج جو 2-4 چیزیں ہیں میں ان کو پیش کروں، انشاءاللہ 13 تاریخ کی مجلس میں مکمل اس گفتگو کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ انسان اپنے نفس کو خرچ کرے، ولایت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، روپے پیسے نہیں، نفس کو خرچ کرے، اپنے اس وجود کو وقف کر دے راہ ولایت کے لیے، تب اس کے بعد اسے یہ جملہ کہنے کا حق ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ اگر نفس اہل بیت کے لیے، ولایت کے لیے وقف ہو جائے، تب وہ دعویٰ کر سکتا ہے اصحاب حسین کے سامنے کہ ہم اگر آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہو جاتے۔ مگر جب ذہن اور دل دنیا کی مشغولیات میں الجھا رہے گا تو پھر وہ کامیابی کے راستے پر کیسے چلے گا؟ جب تک انسان متبازل نہیں ہوگا، نفس کو لے کر کے راہ ولایت میں قربان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، پھر وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم قافلے حسینی کے ہمراہ ہیں؟ میں نے جہاں گفتگو روکی تھی وہیں سے گفتگو کو متصل کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب انسان متبازل ہوتا ہے تو تربیت کرتا ہے، جب انسان متبازل ہوتا ہے تو پھر اولاد بھی اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے، جیسا باپ ویسا ہی بیٹا، جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی بچے کے ذہن پر وہ ماحول اثر کرے گا۔ ماحول بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی۔ والدین جیسا عمل کرتے چلے جائیں گے، بچہ اسی کو سیکھتا ہوا چلا جائے گا۔ پتہ نہیں میں نے یہ مثال آپ کے سامنے دی ہے یا نہیں دی ہے، بہت تیزی سے بچے کیپچر کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، بہت تیزی سے۔ مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے یہ مثال آپ کے سامنے پیش کیا نہیں پیش کی ہے، میں پھر سے آپ کے سامنے دہرا دے رہا ہوں اگر پیش بھی کی ہوگی تو۔ ایک 3 لوگوں پر مختصر سی فیملی ہے جس میں ایک زن و شوہر ہے اور ایک بیٹا ہے چھوٹا سا، اور ساتھ میں اس کے والد بھی رہتے ہیں کہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جب کھانے کی میز لگتی تھی اور کھانے پر سب بیٹھتے تھے تو باپ بہرحال بوڑھا ہو گیا تھا، وہ ہاتھوں میں جو لرزہ پڑتا ہے کپ کپی اس کا شکار تھا۔ بڑھاپے میں آنے کے بعد جو ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے، چائے کی کپ نہیں پکڑی جاتی، پلیٹ نہیں پکڑا جاتا، کھانا اپنے ہاتھ سے قاعدے سے منہ میں نہیں جاتا ہے۔ انسان کے ضعف کا عالم یہ ہے، یعنی بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ کام جو جوانی میں کر سکتا تھا وہ بڑھاپے میں انجام نہیں دے پاتا ہے۔ کھانے کی میز لگتی تھی، پوری فیملی بیٹھتی تھی، سب کھانا کھاتے تھے، باپ کو بھی وہیں پر بٹھاتے تھے، لیکن باپ جب اپنے ہاتھوں سے لقمے کو اٹھاتا تھا تو منہ تک پہنچ نہیں پاتا۔ پانی کا گلاس شیشے کا جب منہ تک لاتا تھا تو ہاتھوں کی کپ کپاہٹ سے کبھی پانی گر جائے، کبھی گلاس گر جائے تو نقصان ہوتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا، کبھی پلیٹ ٹوٹ جائے، کبھی گلاس ٹوٹ جائے۔ بیٹے کو عجیب سا لگا تو ایک دن اس نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی میز بنوائی، چھوٹی سی میز بنوائی، لکڑی کے پیالے بنوائے، لکڑی کی پلیٹ بنوائی۔ نقصان ہو رہا تھا نا، تو اس نے تو اپنے حساب سے عمل کیا،
لکڑی کی پلیٹ، لکڑی کے پیالے، لکڑی کا چمچ، چھوٹی سی میز، چھوٹی سی کرسی، ایک اس میز سے، بڑی والی میز سے جسے ڈائننگ ٹیبل کہا جاتا ہے، اس سے ہٹا کر کے جو ہے وہ ایک گوشے میں رکھ دیا اور اپنے والد کو وہاں بٹھا دیا کہ بابا آج سے آپ یہاں کھائیے گا، بہت گراتے ہیں، بہت نقصان ہوتا۔ اپنا بچپنا بھول گیا۔ جب گھر کی قیمتی چیزوں کو توڑ دیتا تھا، باپ فرط محبت میں کہتا تھا میرا ہی تو بیٹا ہے، میرا ہی تو بیٹا، کماتا کس کے لیے ہوں، اسی کے لیے تو کماتا ہوں۔ آج باپ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر جائے تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ پیسے برباد ہو رہے ہیں۔ اس نے جو پوری جوانی تمہارے پیچھے برباد کر دی، اس نے جو اپنا پورا خون تمہارے پیچھے برباد کر دیا، ارے اس نے اپنی جوانی کو گھٹایا ہے، خرچ کیا ہے، تب تم جوان ہوئے ہو۔ اور آج تمہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس باپ کے ہاتھوں سے، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ایک گلاس کا نقصان ہو گیا تو گھر کا نقصان ہو گیا۔ آپ یہاں بیٹھیے گا، اس پلیٹ میں کھانا کھائیے گا، باپ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، مجبور ہے، اب تو جوان بھی نہیں ہے نا، اب تو کہیں کما بھی نہیں سکتا، کہیں جا بھی نہیں سکتا، گھر سے باہر نکل کر کسی سے کچھ کہے گا تو گھر کی عزت چلی جائے گی، خود ڈرا ہوا ہے، تربیت چونکہ ایسی تربیت ہوئی ہے لہذا کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، لوگ کہیں گے تمہارا ہی تو خون ہے، تمہارا ہی تو بیٹا ہے۔ توجہ کیجیے گا، سارے مرحلے تربیت ہیں۔ جب انسان متبادلین کی منزل میں آتا ہے، نفس کو خرچ کرنے کی منزل میں، تو یہ ساری کیفیات اس کے سامنے آتی ہیں۔ کسی سے کہہ نہیں سکتا، بیٹھ گیا گوشے میں اور کھانا شروع کیا اسی لکڑی کی پلیٹ میں، کھانا کھا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے مگر زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ چھوٹا سا بچہ بیٹھ کر کے اپنے باپ اور دادا کی اس کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ باپ نے کیا کیا؟ لکڑی کا پیالہ، لکڑی کا پلیٹ، لکڑی کا چمچ ایک گوشے میں دادا کو بٹھا دیا، بیٹا بیٹھا دیکھ رہا۔ کچھ مدت گزری، 2-4 دن ہوئے، ایک دن آفس سے جب واپس آیا بیٹا تو اس نے دیکھا اس کا بچہ لکڑی لے کر کے، چاقو لے کر کے لکڑی پر کچھ مار رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ پیغام ہے، پیغام آج کل کے معاشرے کے لیے اور آج کل کے ہمارے جوان بھائیوں کے لیے کہ جن کی نظر میں والدین کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ وہ اس چاقو سے اس لکڑی پر مار رہا ہے۔ اس نے دیکھا، کہا میرے لال یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا پیالہ بنا رہا ہوں، پیالہ بنا رہا ہوں۔ پیالہ بنا رہے ہو؟ یہ کس لیے؟ کہا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو آپ کو دوں گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، جب آپ بوڑھے، کیوں ایسا کیوں؟ کہا جب دادا بوڑھے ہو گئے تو آپ نے انہیں لکڑی کی پلیٹ میں دیا کھانا، تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی تو ضرورت پڑے گی نا۔ جیسا ماحول گھر کا تھا بچے کے ذہن نے وہی اپنے اندر نقش کر لیا۔ صلوات پڑھے بر محمد جیسا گھر کا ماحول تھا بچہ گھر کے ماحول کو ویسے ہی درک کرتا ہے، ویسے ہی محسوس کرتا ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ 9 دنوں کی گفتگو میں مسلسل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، انسان اپنے نفس کو متبادل کرے، خرچ کرے، انسان اپنے نفس کو، اپنے غرور کو خرچ کرے، اپنی انا کو خرچ کرے، اپنے تکبر کو خرچ کرے، تب جا کر کے وہ اپنے گھر کو مثالی گھر بنا سکتا ہے، اپنے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتا ہے، اپنی قوم کو مثالی قوم بنا سکتا ہے۔ مگر یہ نہ دیکھے ارے ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، محلے کا ماحول کیا ہے۔ نہیں، اس ماحول کو سدھارنے کے لیے کسی کو تو آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو کیا عیب ہے کہ سنت حسنہ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھ جائیں؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل کسی ایک کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور گھر کی یہ تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ باپ کا مرحلہ تھا، ماں بھی ساتھ ساتھ میں ہے، شریک ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے تربیت کا آغوش مادر ہے، جیسی ماں ہے ویسی تربیت ہوگی۔ توجہ کیجیے گا، جو کردار ماں کا ہے وہی کردار بچے میں آتا ہے۔ ماں اور باپ
اس بچے کی تربیت کے لیے برابر کے شریک ہیں۔ اور اس سے پہلے کا ایک جملہ میں دہرا دوں کہ ہم جو آج ہمارا جو ذہن ہے نا، یہ ہم عربوں کو بولتے ہیں یا ایرانیوں کو بول دیتے ہیں کہ بڑے تعصبی ہیں۔ اصل میں تعصبی تو ہم بھی ہیں، تعصب تو ہمارے اندر بھی ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے ذہن میں مردم سالاری کی تعصب رکھتے ہیں۔ ہم مرد ہیں تو گھر میں ہم ہی بڑے ہیں، ہم مرد ہیں تو ہم حاکم ہیں، ہماری جو زوجہ ہے وہ رعایا ہے۔ یہ تصور ہے، جو کہیں اسے کرنا ہے۔ واجبات الہیہ اور حدود الہیہ اپنی جگہ پر، جو واجبات پروردگار عالم کی طرف سے ہیں، اجازت اور غیر اجازت کا جو مسئلہ ہے وہ سارے اپنی طرف پر، مگر اس کے بعد ہر کام میں وہ آپ کی شریک ہے۔ زندگی کے یہ دو اہم چرخے ہیں، اگر اولاد کی تربیت ہو تو ان دونوں کو برابر چلنا پڑے گا، دونوں کو برابر چلنا پڑے گا۔ سائیکل کے دو چرخے ہوتے ہیں نا، اگر ان دو چرخوں میں ایک میں ہوا ہو دوسرے میں ہوا ہو نا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بڑی مشکل سے اسے کھینچ کر لے جانا پڑتا ہے۔ اگر ایک جو ہے وہ صحیح و سالم ہو، دوسرا ناقص ہو، اور آپ اس کو چلانا چاہیں تو جان نکل آتی ہے، طاقت پوری صرف ہو جاتی ہے، کچھ دور چلتے ہیں تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ چلا یہ گاڑی کھینچ کر آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ زندگی کی گاڑی بھی زن و شوہر کی اسی طریقے سے ہے، اگر دونوں میں سے ایک بڑا ایک چھوٹا ہو گیا تو یہ زندگی کی گاڑی چلتی نہیں ہے بلکہ زبردستی کھینچی جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، زبردستی کھینچی جاتی ہے، اور زبردستی کھینچ کر کے اگر کسی گاڑی کو چلایا جائے تو نہ وہ منزل مقصود تک پہنچتی ہے، نہ اس کی سواری خوش ہوتی ہے۔ انسان کا گھر بھی اسی کیفیت کا حامل ہے۔ یہ بچے جو ہیں نا، اسی زندگی کی گاڑی پر سوار ہیں، اگر دونوں برابر نہ ہوئے، دونوں صحت مند نہ ہوئے، دونوں شریک ہم سفر باہم نہ ہوئے تو یہ گاڑی بھی بڑی مشکل سے چلے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا نہ اولاد تربیت پائے گی نہ معاشرہ تربیت پائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ توجہ فرمائیے گا، آخری مرحلے میں گفتگو کو لے کر کے آیا ہوں۔ آئیڈیل نمونہ عمل، میں نے آپ کے سامنے کہا آئیڈیل نمونہ عمل کون ہوگا اس زندگی کے لیے؟ وہ کہ شادی کے دوسرے دن آ کر کے پیغمبر اپنے داماد سے پوچھتے ہیں، یا علی کیف وجدت اہلک۔ مولا کائنات کی شادی ہوئی جناب زہرا سے، دوسرے دن سسر اپنے داماد کے دروازے پر آ کر کے پوچھتا ہے، اے علی تم نے اپنی اہلیہ کو کیسا پایا؟ یہ جملہ ہے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی سسر اپنے داماد سے یہ پوچھ لے تو کہیں گے آپ کو تو حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، یہ کوئی پوچھتا ہے کوئی سسر اپنے داماد سے؟ مگر جن کی نگاہوں میں مادے ہوں وہ یہی تصور کریں گے، جن کی نگاہوں میں تربیت امت ہو، تربیت قوم ہو، جو اپنی نگاہوں میں ہدایت، اپنی ذہنوں میں ہدایت قوم کا مادہ رکھتے ہوں، جب وہ سوال کریں گے نا تو ان کے ہر سوال میں تعلیم بھی پائی جائے گی، تربیت بھی پائی جائے گی۔ یہ تو ہمارے لیے نمونہ عمل پیش کر رہے، کیف وجدت اہلک، تو جیسا سوال ویسا ہی جواب ادھر سے آیا، یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار ہے یہ۔ جیسا سوال ہے ویسا ہی جواب ہے، کیف وجدت اہلک، اپنی اہلیہ کو کیسا پایا؟ کہا نعم العون علی طاعت اللہ۔ نہیں، یہ نہیں کہا بہت خوبصورت ہیں، بہت حسین و جمیل ہیں، یہ لے کر کے آئی ہیں، وہ لے کر کے آئی، نہیں، یہ کون ہے؟ کہا اللہ کی اطاعت میں، یعنی جب میں مرحلہ عبادت میں کھڑا ہوتا تھا تو اگر علی کا کوئی مددگار ہے تو وہ ذات سیدہ۔ صلوات پڑھے بر محمد یہ مرحلہ ہے زندگی کو باہم لے چلنے کا۔ کس کی مددگار ہیں؟ کس کی عبادتوں میں مدد کر رہی ہیں؟ علی کی عبادتوں میں، وہ کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، وہ
کہ جس کی رات نہیں گزرتی تھی مگر یہ کہ 1000 رکعت نافلہ شب پڑھ لے، وہ کہ جس کی عبادت کے چرچے ہر خاص و عام میں مشہور ہیں، وہ کہ جو حالت عبادت میں اس کے بدن سے دھسا ہوا تیر نکال لیا جائے اسے احساس نہ ہو، اس کی عبادت کر رہی ہیں، اس کی عبادت میں ہمکاری کر رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں۔ اور علی کو احساس بھی ہو گیا، علی کو احساس ہو گیا۔ علی کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ علی جب مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تھے نا تو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے تھے، پھر کچھ بھی ہو رہا ہو پتہ نہیں چلتا تھا، کیا ہو رہا ہے کوئی خبر نہیں ہے۔ جب مولا کائنات کے پیر میں تیر لگا جنگ میں تو وہ تیر، وہ سشوبہ تیر جو پنڈلیوں کی نسوں میں جا کر پیوست ہو گیا تھا، نس میں اگر چوٹ لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس تیر کو کوئی نکالنا چاہا جراح نے تو علی درد سے تڑپ گئے، ہاتھ پکڑ کر ہٹا دیا، نہیں نکال سکتے، کیفیت ایسی نہیں ہے، درد برداشت نہیں ہے۔ رسول اللہ سے کہا علی تیر نہیں نکالنے دے رہے ہیں، کہا کوئی بات نہیں چھوڑ دو، جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو تیر نکال لینا، نماز میں کھڑے ہو جائیں علی تو تیر نکال لینا۔ علی مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے، جراح نے تیر نکال لیا، پیشانی پر لکیر بھی نہیں آئی، آگ بھی نہیں اٹھی، کچھ محسوس بھی نہیں ہوا۔ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ علی نے نفس یہاں چھوڑ دیا، روح محضر خدا میں ہے۔ نفس یہاں ہے، روح محضر خدا میں ہے۔ جب روح وہاں ہے تو جسم کے ساتھ جو کر لو پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب اس کیفیت پر مرحلہ عبادت ہے تو سوچو فاطمہ نے مدد کی ہوگی، فاطمہ نے کمک کی ہوگی، فاطمہ نے ہمکاری کی ہوگی، فاطمہ نے نصرت کی ہوگی، علی کیسے متوجہ ہو گئے؟ کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، فاطمہ کی مدد میں کیسے متوجہ ہو گئے؟ انہیں کیا پتا کہ علی کے مصلی کے بغل میں فاطمہ بھی کھڑی ہو گئی مصلی بچھا کر؟ انہیں کیا پتا ذکر علی کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا بھی ذکر چل رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے علی متوجہ کیوں ہوئے کہ جہاں روح علی کھڑی ہو کر عبادت پروردگار انجام دے رہی تھی وہی بغل میں فاطمہ کا مصلی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ کیفیت ہے عبادت کی، ایک زن و شوہر کی۔ تو جب گھر کا ماحول ایسا ہوگا تو جب بچے کی تربیت ہوگی تو وہ خنجر چلتا رہے گا، سجدے میں سر رکھ دے گا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ صلوات پڑھے بر محمد و جب گھر کی تربیت اور والدین کا یہ عالم ہوگا تو جو بچہ بھی تربیت پائے گا، جو بچہ بھی اس آغوش میں تربیت پائے گا، اس ماحول میں تربیت پائے گا، وہ اپنے نفس کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ رہے گا۔ ولایت کی راہ میں پھر عمر کی قید نہیں رہے گی، سن کی قید نہیں رہے گی، سال کی قید نہیں رہے گی، بڑھاپے کی قید نہیں ہے، جوانی کی قید نہیں ہے۔ جس نے بھی راہ ولایت کو محسوس کر لیا وہ اپنی جان کا تحفہ لے کر حاضر ہو گیا، چاہے وہ 13 برس کا قاسم ہو، یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہو یا 6 ماہ کا بچہ ہو، اگر متوجہ ہو گیا ہے تو اس نے بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ میں آمادہ ہوں یا ابن رسول اللہ، یا ابتا میں آمادہ ہوں، میں تیار ہوں، آخری قربانی دینی ہے آپ کو نا، کربلا کے میدان میں آپ کو اپنا آخری نذرانہ پیش کرنا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو میں حاضر ہوں۔ جھولے سے گرایا ہے، پانی کی کمی سے تڑپ کر نہیں گرایا اصغر نے، نہیں، اصغر کے جسم میں تو جان ہی نہیں تھی۔ بڑا سخت مرحلہ ہے عزیزان ایمان، ایک چھوٹے سے بچے کی شہادت باپ کے ہاتھوں پر، بڑا سخت مرحلہ ہے حسین کے لیے۔ حسین اس قربانی کو پیش کرنے کے بعد کیا گزری ہے، ان روایت کے جملوں سے آپ اندازہ لگائیے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، لوگ کہتے ہیں پانی کی پیاس میں تڑپا اور جھولے سے گر گیا، نہیں، پانی کی پیاس سے نہیں تڑپا۔ جملے حسین کے ایک جملے سے پتہ کرو کہ کیسے وہ بچہ جھولے سے گرا ہے۔
کیا کہا تھا جب فوج اشقیاء کے سامنے لے کر کے علی اصغر کو لے کر کے گئے ہیں تو کیا کہا تھا؟ اما ترونا کیف یتلذا ھذا الصبی، کیا تم نہیں دیکھتے یہ میرا بچہ کیسے حالت تلذی میں ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ ایک قطرہ آپ کا سوال کر رہے ہیں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر، وہ کربلا کی تپتی ہوئی دوپہری میں، علی اصغر کا بدن تو ویسے ہی دھوپ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، حسین حجت پیش کر رہے، اما ترونا کیف یتلذا ھذا الصبی، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے میرا بچہ کیسے حالت تلذی میں ہے؟ حالت تلذی کا مطلب جانتے ہیں نا؟ مچھلی کے پانی سے باہر نکلنے کے بعد کی آخری کیفیت۔ مچھلی پانی میں تیرتی رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکالنے تڑپتی رہتی ہے، جب تھوڑی دیر وہ پانی سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو صرف منہ کھلتا ہے، بند ہوتا ہے، بدن میں جان نہیں رہتی، بدن نہیں تڑپتا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف یتلذا ھذا الصبی، کیا تم نہیں دیکھتے حالت تلذی میں ہے؟ مچھلی کی اس کیفیت کو تلذی کہا جاتا تھا۔ ارے اصغر کے بدن میں جان کہاں ہے؟ صرف ہونٹ کھلتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ ارے یہ جذبہ نصرت حسین جو اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا، چھوٹے سے بچے کے بدن میں جان نہیں ہے، صرف لبوں کو وا کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، وا کر رہے ہیں، بند کر، یہی تو کیفیت تھی جسے دیکھ کر اپنے پرائے بھی رونے لگے۔ فوج اشقیاء نے اصغر کی حالت کو دیکھا، گریہ و زاری شروع کر دیا۔ آواز آئی اینا ارملا ایک کلام الحسین، ارملا کہا ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ نہ جانے کیا سوجی ارملا کو، کون سا تیر کمان میں چھوڑ رہا ہے، کس کے لیے، کون سا بڑا پہلوان آ گیا تھا۔ ارے تیرے سے شوبہ سوکھے ہوئے گلے کے لیے، ہائے رباب کا لال۔ کیا کیفیت ہے امام حسین کی۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد سارے مرحلے آپ کے سامنے ہیں، پورا دن آپ مجلسیں سنیں گے، مولا علی اصغر کی شہادت سنیں گے۔ میں دو جملے کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا، اگر پہنچ گیا مصائب تو انشاءاللہ مصاب ہوں گے، اور یہ پورا دن جناب علی اصغر رباب کے شیرخوار کے نام رہے گا۔ قیامت کا مصائب ہے حسین کے لیے، قیامت کا مصائب ہے، کسی مرحلے پر نہیں رکے ہیں۔ جب تیر لگ گیا نا، بیٹے نے باپ کو دیکھ کر مسکرا دیا، بابا ہم تو چلے، خدا حافظ۔ اے بابا مسکراہٹ کس بات کی ہے؟ پیاس سے بجھا ہوا بچہ، پیاس میں ڈوبا ہوا بچہ تیر کھانے کے بعد مسکرا رہا ہے، نہیں اپنی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہا، بابا میں بھی کام آ گیا، بابا میں بھی آپ کی راہ میں کام آ گیا۔ اب جو حسین نے بچے کو دیکھا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیسے بڑھے؟ جس ماں نے دیا تھا پانی کے لیے اس کے پاس کیسے جائیں گے؟ ارے کسی بھی شہید کی میت کو لے کر حسین رکے نہیں ہے، سیدھے پہنچے خیمہ گاہ، مگر اللہ نے علی اصغر کا لاشا 7 مرتبہ بڑھ گئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ حوصلہ نہیں ہو رہا ہے، رباب کا سامنا کیسے کریں گے، کیسے لے جائیں گے؟ آبا کو علی اصغر کے جنازے پر رکھا، علی اصغر کے بدن پر رکھا، دھیرے دھیرے قدموں سے 7 مرتبہ کے بعد جب آگے بڑھے ہیں، در خیمہ پر ایک نحیف سی آواز نکلی، رباب۔ رباب آؤ اپنے بچے کو لے کر جاؤ، اے رباب۔ حسین کی آواز نہیں نکل رہی ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہے، ادھر حسین نے رباب کہا، ادھر ایک چھوٹی سی بچی در خیمہ پر آ گئے بابا، بھیا کو پانی پلا کر آ گئے بابا، اے بابا میں پیاسی رہ گئی بابا۔ اب جو سکینہ نے ابا کا دامن ہٹایا، چھتا ہوا گلا اصغر کا نظر آئے، اے بابا ارے میرے بھیا کے بدن پر یہ لال یہ سرخ پانی کیسا ہے؟ رباب سامنے آ گئی، اے میرے لال تجھے سبا نہیں کیا گیا، تجھے نہر کر دیا گیا۔